سورہ انفطار صفحہ نمبر 773 773 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ دیکھیے جی، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار گرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے۔ جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ انفطار کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں کل 19 آیات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مکی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر عقیدہ اور نظریہ بیان کیا جاتا ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر اعمال بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اس طرح ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں اس میں عقیدہ زیادہ، اعمال کم بیان کیے جاتے ہیں۔
اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں اعمال کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، عقیدے کا ذکر کم ہوتا ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آخری پارے میں زیادہ تر ذکر قیامت کا ہے، آخرت کا ہے۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آخری پارے نے مجھے جلد بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ اس میں جو زیادہ ذکر ہے قیامت کا ہے۔ پچھلی جو صورت جس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، سورہ تکویر، اس میں قیامت کا ذکر تھا۔ اس کی اس صورت سے تطبیق یہ ہے کہ اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ یہ ذرا اور انداز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے عام سے عام اور آسان سے آسان انداز اپناتے ہیں۔ یہاں فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان نے پھٹنا ہے۔ اب ایک نظام اور ایک طریقہ کار کے مطابق جو آسمان ہے اللہ نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ جہاں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں آسمان کا ہونا اللہ کی خالقیت کی دلیل ہے کہ اللہ ہی اتنے لمبے چوڑے کھربوں میلوں میں اللہ نے آسمان بنایا ہوا ہے، جس کا نہ کوئی بظاہر پلر ہے، نہ کوئی سہارا ہے، نہ کوئی بانس ہے، بس اس نے بنایا ہوا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے کھڑا ہے۔ پھر اس میں بے شمار چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، کہکشاں ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی چیز جو ہے کسی کو اللہ تک پہنچنے کے لیے یہی ایک ہی نشانی کافی ہے کہ آسمان پر آپ غور کرتے جائیں، بار بار غور کریں، بار بار غور کریں، تو یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کا خالق ہے، اور وہ اللہ ہی ہے۔ تو یہ نظام ہے، ایک یہ نظام ہے۔ جس طریقے سے گاڑی میں پٹرول نہ ہو یا گاڑی بالکل ہی پنچر ہو جائے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، پورا سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جب آسمان پھٹ جائے گا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا تو ظاہر ہے سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، کہکشاں کا نظام، جو سائبان بنا ہوا ہے، ایک قسم کا خیمہ نما ہے، اس کا نظام فرمایا۔ اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، جب آسمان پھٹ جائے گا، جو وہ ستارے ہیں نا جی، وہ گر پڑیں گے۔ وہ کہاں رہیں گے؟ جو نظام تھا جس کے ساتھ تھے وہ نہیں ہوگا تو وہ ستارے بھی گر جائیں گے۔ اور وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، دریا ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ آپ کبھی غور کیجئے، یہ دریاؤں میں اللہ تعالیٰ نے فاصلے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دریا کہیں ہے، دوسرا کہیں ہے، تیسرا کہیں ہے، تو یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے، ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یخرج، سورہ الرحمن میں، منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں سے، سمندروں سے سپیاں نکالتے ہیں اور چیزیں نکالتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ کبھی آپ پنج نند کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں، وہاں 5 دریا مل رہے ہیں، تو یوں جب چلتے ہیں، ایک دریا کا پانی کسی طرح ہے، دوسرے کا کسی طرح ہے۔ آپ غیر ملکوں کے دریاؤں کا پانی دیکھیں تو وہ اس میں نیلا رنگ
زیادہ نظر آتا ہے، ہمارے ہاں میلا رنگ زیادہ نظر آتا ہے، مٹی والا۔ لیکن جب یہ دونوں چلتے ہیں تو قادر مطلق نے اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ وہ پانی ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے۔ آپ دور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ فلاں رنگ کا پانی جا رہا ہے، یہ فلاں رنگ کا پانی جا رہا ہے، بلکہ مقامی لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ فلاں دریا کا پانی ہے، یہ فلاں دریا کا، پہچان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے، دریا مل جائیں گے۔ دریا مل جانے کا ایک مطلب یہ ہے وہ جو خشکی والا حصہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو پھر پانی پانی۔ آگے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ یہ برزخ کی طرف اشارہ ہے۔ جب قبروں کا نظام ختم ہوگا اللہ ان کو اپنے پاس اٹھا لے گا، اللہ اپنے بندوں کو اٹھا لے گا، تو برزخ ہوگا وہ۔ تو یہ قبریں اس طریقے سے جو ہیں جو موجود ہیں یہ اکھیڑ دی جائیں گی اللہ کے حکم سے۔ یعنی ایک جگہ یہ بھی ہے نا کہ یہ جو زمین ہے اللہ نے جو بنائی ہے، یہ جو پہاڑ ہیں قیامت کے قریب یہ اس طرح اڑیں گے جس طریقے سے روئی اڑتی ہے۔